اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فاروق اوان حاضر خدمت ہے۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں میں شیئر کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور ہماری غلطیوں کی نشاندہی بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم مزید بہتری لا سکیں۔ ناظرین، گارنٹی مل چکی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بیان جاری کیا ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے گارنٹی مل چکی ہے کہ وہ پاکستان آتے ہی مفروری اور قیدی ہونے کے باوجود، مفرور قیدی ہونے کے باوجود انہیں ضمانت بھی مل جائے گی اور انہیں رہائی بھی مل جائے گی، خلاصی بھی مل جائے گی۔ اس لیے وہ واپس آ رہے ہیں اور وہ اپنی پارٹی کی الیکشن مہم کی قیادت کریں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے عرصے میں مریم صفدر اوان جو عوامی جلسوں میں، پریس کانفرنسز میں، میڈیا ٹاکس میں کہتی تھی کہ ترازو کا پلڑا برابر کرو، اور جب تک پلڑا برابر نہیں ہوگا تو تب تک نہ الیکشن ہو سکتے ہیں اور نہ اس ملک میں کوئی جمہوریت آ سکتی ہے۔ اور ان کے پلڑے سے مراد یہ تھی کہ نواز شریف کو اس کی ساری سزائیں معاف کر کے، قید معاف کر کے پاکستان لایا جائے اور کھلے بندوں وہ اکیلے کیمپین کریں، جبکہ سب سے بڑی جماعت جو تمام سرویز کے مطابق 80 سے 90% لوگ جس کے ساتھ اس وقت چل رہے ہیں، جو چاروں صوبوں گلگت بلتستان کشمیر میں سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے، اس کو، اس کے سربراہ کو سزا دے کے جیل بھیج دیا۔ اس جماعت پہ عملاً اس وقت تقریباً پابندی ہے اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ بیٹ کا انتخابی نشان آئندہ الیکشن میں موجود نہ ہو تاکہ ووٹر کو گو مگو کی کیفیت سے دوچار کر دیا جائے، اور پی ٹی آئی کے حصے بکھرے کرتے ہوئے اس میں سے کئی پی ٹی آئی مختلف طرز کی نکال لی ہیں، اور تاکہ لوگ جو ہیں، ووٹر جو پریشان ہو جائے اور پھر پی ٹی آئی کا ووٹ تقسیم ہو جائے۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اب ہم وہ کوئی پرانے سن صفر والے دور میں نہیں رہتے۔ اب جو کم پڑھا لکھا آدمی بھی ہے اس کے ہاتھ میں بھی ٹیلی فون ہے، اگر اس کے اپنے ہاتھ میں ٹیلی فون نہیں ہے تو اس کے بچے بیوی کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، اڑوس پڑوس میں ٹیلی فون ہے، اطلاعات مل جاتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ شہروں سے زیادہ گاؤں میں یہ اطلاعات جلدی پہنچتی ہیں، اس کی وجہ کہ وہ ان کے پاس فارغ وقت تھوڑا سا شاید ہم سے زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں پہ نظر بھی زیادہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی۔ جو گٹھ جوڑ، جو جس طرح سے چہیتا، کس کا چہیتا، وہ جو کہتے تھے نا، دوسروں کو کہتے تھے کہ فلانا لاڈلا ہے، فلانا چہیتا ہے، اس کے ساتھ فلاں ہو رہا ہے۔ یہاں جس کے بارے میں خبریں آتی تھی کہ وہ ڈگی میں بیٹھ کے گیٹ نمبر 4 کے ذریعے سے جی ایچ کیو میں جاتا ہے، اس نے خود اقرار کیا کہ میں گزشتہ 30 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں۔ اب ناظرین، یہ جو آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، یہ وہ عشق مشوقی کے یا وہ ایک خاص وہ پیرائے میں یا غزلوں کے پیرائے میں یا اور وہ کہانیوں کے پیرائے میں ایک خاص طرح سے ہوتا تھا، لیکن یہاں آنکھوں کا تارا ایک ایسا شخص اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا بنا رہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو تو ننگا کیا ہی کیا، ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی گندا کیا، اور اپنے بھائی کو اس نے اکیلا کر دیا۔ اس نے یہ ظاہر کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ کی آنکھ کا تارا میں ہوں۔ جب وہ آنکھ کا تارا اپنے آپ کو کہتا ہے تو ظاہر ہے اس نے اپنی بھتیجی کو بھی فارغ کر دیا اور اپنے بھائی کو بھی فارغ کر دیا۔ وہ اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے آئندہ گنجائشیں دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، افسوس کی بات ہے، آج انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں آئین آج ختم ہو گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کو روندتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یہ کہا، بلکہ انہوں نے یہ تو کچھ کہا ہی نہیں کہ انتخابات کب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیاں پہلے ہوں گی اور اس کے بعد پھر انتخابات کے حوالے سے سوچا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان صاحب فرماتے تھے کہ الیکشن تب ہوں گے جب ہم چاہیں گے۔ اسی حکومتی اتحاد کے ایک اور سندھ والے لیڈر یہ کہتے تھے کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا۔
مریم کہتی تھی، نواز شریف کہتا تھا، شہباز کہتا تھا، ان کے اور پارٹی لیڈر کہتے تھے کہ الیکشن تب ہوں گے جب ہم چاہیں گے، اور الیکشن تب ہوں گے جب ماحول ٹھیک ہوگا، اور الیکشن تب ہوں گے جب ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے، اور الیکشن تب ہوں گے جب وہ فیلڈ جو ہے وہ ہمارے حق میں کر دی جائے گی۔ اس وقت قوم الیکشن کی طرف دیکھ رہی ہے، دنیا پاکستان کے الیکشن کی طرف دیکھ رہی ہے، IMF پاکستان کے الیکشن کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پاکستانی ڈوبی ہوئی معیشت الیکشن کی طرف دیکھ رہی ہے، مفلوق الحال بھوکی ننگی قوم الیکشن کی طرف دیکھ رہی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کمال ڈٹائی سے، جس طرح سے پہلے انہوں نے ان کے بغل بچے کے طور پہ کام کیا اور ہر وہ کام کرتے رہے، انہوں نے سپریم کورٹ کی نہیں مانی، ہائی کورٹ کی نہیں مانی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ فلاں تاریخ تک الیکشن کروا دو، انہوں نے کہا نہیں کروانے۔ آج انہوں نے عملاً آئین کو ایک دفعہ پھر روند دیا، ختم کر دیا اور کھو کھاتے ڈال دیا، اور اس پہ انا للہ اسی لیے پڑھا گیا ہے۔ ناظرین، وکلاء نے لاہور میں اعلان کیا ہے کہ وکیلوں کے ساتھ جس طرح سے زیادتی ہو رہی ہے، ان پہ جھوٹے مقدمات کی بھرمار کی جا رہی ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، چادر چار دیواری کا تحفظ نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ سیچرڈے سے پولیس کو لاہور کچہری میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ، جو اس قدر ظالم جابر آدمی ہے کہ جس نے سارے قواعد کو رونتے ہوئے عمران خان صاحب کے مقدمے میں اس متعصب جج نے جو روبکار بھیجی ہے، وہ کس کو بھیجی ہے؟ اڈیالہ جیل کو بھیجی ہے، اور وہ قید کاٹنے کے لیے کون سی جگہ؟ اڈیالہ جیل ہے۔ لیکن اس متعصب وزیر اعلیٰ نے خان صاحب کو سزا دینے کے لیے، مزید سزا دینے کے لیے، سزا کے اوپر سزا دینے کے لیے، ایک ایسی جیل میں جہاں ان کے جو ان کو سرکاری طور پر پریزن اور جیل مینول پریزنر رولز کے مطابق جو ان کو رعایات حاصل ہیں وہ بھی نہ ملیں، ایک ایسی دور دراز کی جیل جو چھوٹی جیل ہے وہاں بھیج دیا جہاں کے اے اور بی کلاس موجود ہی نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھنے والی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے آج بھی اپنے ملاقات کے ذریعے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میرے پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے، میں تگڑا ہوں، میں چاہے بی کلاس ہو، سی کلاس ہو، ڈی کلاس ہو، جو مرضی کلاس ہو، جہاں یہ مجھے رکھیں، میں اپنی حقیقی آزادی کے عزم پہ قائم ہوں۔ آپ نے بھی قائم رہنا ہے۔ اللہ اچھا وقت لائے گا، اس برے وقت سے برے لوگوں کا خاتمہ ہوگا، برے نظام کا خاتمہ ہوگا، اور آپ کی ووٹ کی طاقت سے اور اللہ کی فتح اور نصرت اور مدد سے انشاءاللہ پاکستان اچھے وقت کی طرف جائے گا۔ یہ خان صاحب نے اندر سے پیغام بھیجا ہے، قوم ان کے ساتھ ہے۔ دیکھ لیا گیا جس دن سزا دی گئی 24 گھنٹے کے اندر حویلیاں کا اور تحصیل متھرا پشاور کا رزلٹ قوم نے دیکھ لیا۔ دوستو، جو نگران کابینہ اس وقت آئی ہے سامنے، 2-3 باقی تو وزارتیں تو ہوتی ہیں، وزیر چلاتے ہیں، 3-4 وزارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ حکومت کا چہرہ ہوتی ہیں۔ ان میں وزارت داخلہ ہے، وزارت اطلاعات ہے، اور اس میں وزارت دفاع ہے۔ اب ان تینوں پہ وزارت اطلاعات مرتضیٰ سولنگی ایک ایسی شخصیت کہ جس کو ابھی پچھلی حکومت نے ریڈیو کا انچارج بنایا تھا، ریڈیو تباہ کر دیا گیا، اور وہ ان کے جو ٹیلی ویژن پہ، پریس میں، خطابات میں، انٹرویوز میں عمران خان صاحب کے خلاف اتنا وہ مرتضیٰ سولنگی زہر اگلتے تھے کہ وہ پتہ لگتا تھا ذاتی دشمنی ہے، اور اس شخص کو چن کے وزیر اطلاعات بنایا گیا، چونکہ اطلاعات والوں نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے۔ جو کچھ وزارت داخلہ جو اقدامات کرے گی اس کو وزارت اطلاعات نے ایک چسکا لگا کے، ملمہ سازی کر کے، وہ سرخی پاؤڈر لگا کے تو بہتر کر کے پیش کرنا ہوتا ہے۔ جو داخلہ کی وزارت ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب کو دے دی گئی ہے۔ بگٹی صاحب کا تعلق جہاں سے ہے، جس جماعت سے تعلق ہے، بھلے آدمی ہیں اگرچہ ذاتی حیثیت سے، لیکن چونکہ ان سے جو کام لینا ہے، چھری پھل کاٹنے کے بھی کام آتی ہے اور چھری گلا کاٹنے کے بھی کام آتی ہے۔
چوری کا قصور نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جن کے ہاتھ میں سرفراز بگٹی صاحب اس وقت ہیں، جنہوں نے ان سے کام لینا ہے، وہ سامنے نظر آ رہا کہ کیا کام اور کس انداز سے کام وہ لیں گے. اسی طرح سے دفاع کی وزارت انور علی حیدر لیفٹیننٹ جنرل صاحب کے سپرد کی گئی ہے. یہ کہ خاص میسج ہے کہ وزارت دفاع والوں کو دے دی گئی ہے. انہوں نے عملاً کہا کہ تسی ہن فارغ ہو. باقی ناظرین، پاکستان عملاً اس وقت اپنے تاریخ کے مشکل ترین دوراہے پہ ہے. وہ اندرونی معاملات ہوں، وہ بیرونی معاملات ہوں، وہ معیشت ہو، وہ سماج کی بات ہو، معاشرت کی بات ہو، صنعت کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، آئین اور قانون کے حوالے سے بات ہو، اخلاقیات کی بات ہو، ہم بالکل آخری درجے پہ کھڑے ہیں. اس سے واپسی کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ سے توبہ طائب ہونے کے بعد اس ملک میں شفاف انتخابات ہو جائیں، جو پارٹی الیکشن جیتے اقتدار اس کو سپرد کر دیا جائے اور اسے کام کرنے دیا جائے. مداخلت کی وجہ سے آدھا ملک چلا گیا، مداخلت کی وجہ سے ہم یہاں تک ذلیل ہیں. افغانستان جسے 40 سال تک ہم روٹی میسر کرتے رہے، اللہ دیتا تھا لیکن پاکستان کے توسط سے، آج وہ افغانستان ہم سے تگڑا ہو گیا، اس کی کرنسی ہم سے تگڑی ہو گئی ہے، اس کے ہاں سست پائی ہے، اس کے ہاں پیٹرول تیل ڈیزل سستا ہے، ہمارے یہاں مہنگا ہے. وہ ہمیں شرمندہ کرتے ہیں، اب ہمیں وہ نصیحتیں کرتے ہیں. سری لنکا کی کرنسی ہم سے بہتر ہو چکی ہے، بنگلہ دیش کی کرنسی بہت بہتر ہے، انڈیا کی تو اور بہتر ہے. سوچنے کا مقام ہے. کب سوچو گے؟ میرے اور آپ کے سوچنے کا بھی مقام ہے، لیکن جو سارا کچھ کرتے کراتے ہیں ان کے سوچنے کا بھی اور فیصلہ کرنے کا مقام ہے. اگر اس وقت درست فیصلے نہ کیے گئے، الیکشن وقت پہ نہ کروایا گیا، الیکشن فیئر نہ کروایا گیا، عوام کی اکثریت جس جماعت کو چاہ رہی ہے اس کی قیادت اس جماعت کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا، تو پھر کل کے حالات کا کوئی ذمہ نہیں لے سکتا. کل کیا ہوتا ہے؟ الیکشن ہو گئے تھے، اقتدار سپرد نہیں کیا گیا تھا مشرقی پاکستان کی جیتی ہوئی قیادت کو، تو وطن ٹوٹ گیا. اور اگر آج پھر اسی طرح کے معاملات کیے گئے، اسی طرح کے ہیلے بہانے کیے گئے، اسی طرح کی سازشیں کی گئیں، تو پھر میرے اس بقیہ پاکستان کی اللہ خیر کرے. اللہ میرا آپ کا اور میرے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.